صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ایک ہی امام کی بات کیوں لیتے ہیں جبکہ سارے حق پر ہیں اور سب کی باتیں برحق ہیں، تو ہمیں تو سب کی بات لے لینی چاہیے، جو بات زیادہ مناسب لگے، اپنے حسب حال لگے۔ جب سارے ہی حق پر ہیں تو اس میں جاننا چاہیے کہ جب سب کو کہا جائے کہ سارے حق پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہے، انہوں نے صحیح انداز سے دین کو سمجھا ہے اور دین کی صحیح تشریح کی ہے۔ اب جو ان میں سے ان کی بات کو لے کر چلے گا اس کے لیے کوئی قباحت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن سب کا ایک حق پر ہونا اس معنی کر ہے کہ وہ سب کوالیفائڈ ہیں، مجتہد ہیں، صحیح بات بتائیں گے تو 2 اجر، غلط ہو گئی اگر بات تب بھی 1 اجر ملے گا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کی سادی سی مثال یہ ہے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام برحق ہیں، آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن بات کس کی مانتے ہیں؟ بس ایک ہی کی۔ کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ بھی تو حق پر ہے تو انجیل پر بھی عمل کرنا شروع کیا جائے، تورات پہ بھی کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی کے پر رہیں گے، گو سارے حق پر ہوں اس کے باوجود۔ اسی طرح ابا کی بات بھی ماننی چاہیے، چچا کی بات بھی ماننی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں کبھی ابا کی کبھی چچا کی، بلکہ ان کے اپنے دائرے ہیں۔ جب ابا کے ساتھ ہے تو ابا ہی کی بات مانی جائے گی، گھر کے اندر نظام انہی کا چلے گا، مرضی انہی کی چلے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چچا غلط ہے، ماموں غلط ہے، دادا غلط ہے، وہ بھی ہیں، درست ہیں اور اچھے ہیں، لیکن جن کا راستہ ہمیں اختیار کرنا، جن کی بات ہمیں سننی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ خیال کرے کہ بھئی ڈاکٹر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ہومیوپیتھی والے بھی صحیح ہوتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی بڑا اچھی دوائی علاج ہوتا ہے، لیکن اگر سب کا علاج کرتا رہے گا آدمی، کبھی اس کا اور کبھی اس کا، تو دواؤں سے ہی مر جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام کا معاملہ ہے، مجتہد امام کا معاملہ ہے، ان کی بات اس طور پر درست ہے، اس طور پر وہ حق پر ہے کہ ان کو دین کا صحیح علم ہے، انہوں نے الحمدللہ صحیح فیصلے اپنے علم کے مطابق کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے جوابات ہر مسئلے میں صحیح ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام کہے کہ یہ جائز ہے اور دوسرا کہے کہ یہ ناجائز ہے اور پھر دونوں صحیح ہوں؟ ظاہری بات ہے جواب تو ایک ہی صحیح ہے، لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، وہ علم صرف قیامت والے دن ہی ہو سکے گا، دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی قطعی وحی موجود نہیں ہے۔ حدیث اس طرح کی بھی ہے، حدیث اس طرح بھی ہے، قرآن کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ویسے بھی۔ تو یہ جو نیچرل اختلاف ہے، فطری اختلاف ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے ایک امام اپنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا دوسرے کرتا ہے۔ تو چونکہ آپ کو یہ سمجھنا کسی بھی صورت میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی رائے صحیح ہے کہ اس کی رائے صحیح ہے، آپ تو صرف اپنے دل کی بات مانیں گے، جو دل کو زیادہ اچھی لگے گی وہ بات لے لیں گے۔ تو اب وہ واقعتاً صحیح ہے علمی طور پر بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی فرمائیں گے۔ تو ہمیں آپ کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک ہی سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ کہیں ہم اپنے نفس کی پرستش نہ شروع کر دیں۔ قرآن نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ تو دل کی بات ماننے کو منع فرمایا قرآن نے۔ تو ہمیں دل کی بات نہیں ماننی ہے۔ اب ہم دل کی وجہ سے یہ بات قبول کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا ہم یہ بات اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمیں علم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ایک ہی امام کی کوئی بات فالو کرنے کو کہتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل جو ہے اس بیان میں موجود ہے اوپر، اس کو سنیے اور دیکھیے انشاءاللہ تعالی۔